السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم بنت الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہما مسلمان ہو گئی۔ پھر حضرت ام حکیم نے کہا، یا رسول اللہ، اکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر کر یمن بھاگ گئے ہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امن دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں امن ہے۔ اپنے ساتھ اپنا رومی غلام لے کر وہ اکرمہ کی تلاش میں نکلی۔ اس غلام نے حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ کو پھسلانا چاہا۔ وہ اسے امید دلاتی رہی، یہاں تک کہ قبیلہ اک میں پہنچ گئیں تو انہوں نے اس قبیلہ والوں سے اس غلام کے خلاف مدد طلب کی۔ انہوں نے اس غلام کو رسیوں میں جکڑ دیا۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ اکرمہ کے پاس جب پہنچی تو وہ تہامہ کے ایک ساحل پر پہنچ کر کشتی میں پر سوار ہو چکے تھے، اور کشتی بان ان سے کہہ رہا تھا کہ کلمہ اخلاص پڑھ لو۔ اکرمہ نے پوچھا، میں کیا کہوں؟ اس نے کہا، لا الہ الا اللہ کہو۔ اکرمہ نے کہا، میں تو صرف اسی کلمہ سے ہی بھاگ رہا ہوں۔ اتنے میں ام حکیم رضی اللہ عنہا وہاں پہنچ گئیں اور کپڑے ہلا کر ان کی طرف اشارہ کرنے لگیں یا ان پر اصرار کرنے لگیں، اور وہ ان سے کہہ رہی تھیں، اے میرے چچا زاد بھائی، میں تمہارے پاس ایسی ذات کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والے اور سب سے زیادہ بہترین انسان ہے۔ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ چنانچہ اکرمہ یہ سن کر رک گئے اور وہ ان کے پاس پہنچ گئیں اور ان سے کہا، میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لے چکی ہوں۔ انہوں نے کہا، واقعی تم امن لے چکی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امن دے دیا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ واپس چل پڑے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے رومی غلام کی ساری بات بتائی۔ انہوں نے غصہ میں آ کر اس غلام کو قتل کر دیا، اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجرین بن کر آ رہے ہیں۔ آئندہ اس کے باپ کو برا بلا نہ کہنا، کیونکہ مرے ہوئے کو برا کہنے سے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس مردہ تک پہنچتا نہیں۔ راستہ میں اکرمہ نے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ اکرمہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ جس کام نے تم کو میری بات ماننے سے روکا ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کو دیکھتے ہی لبکے، اور جلدی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر پر چادر تک نہ تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے سے بہت خوش تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی نقاب پہنے ہوئے تھی۔ انہوں نے کہا، اے محمد، میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہے، تمہیں امن ہے۔ اکرمہ نے کہا، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور فلاں فلاں کام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے چند اعمال گنائے تو اکرمہ نے کہا، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کی اور اچھی اور عمدہ بات کی دعوت دی ہے۔ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دعوت کے کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ نیکوکار تھے۔
پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑھنے کے لیے کوئی بہترین چیز بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد پڑھا کرو۔ حضرت اکرمہ نے کہا کچھ اور بتا دیں۔ آپ نے فرمایا یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو اور تمام حاضرین کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان اور مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ نے یہ کہہ دیا۔ حضور نے خوش ہو کر کہا تم مجھ سے آج جو بھی ایسی چیز مانگو جو میں دے سکتا ہوں وہ میں تمہیں ضرور دوں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دشمنی کی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنے سفر کیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی جنگیں کی ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے یا آپ کے پس پشت جتنی نازیبہ باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی اے اللہ انہوں نے مجھ سے جتنی دشمنی کی ہے اور آپ کے نور کو بجھانے کے لیے جتنے سفر کیے ہیں اور ان سب کو معاف فرما دے، اور انہوں نے میرے سامنے یا میری پس پشت جتنی میری آبرو ریزی کی ہے وہ سب معاف کر دے۔ حضرت اکرمہ نے کہا یا رسول اللہ اب میں بہت خوش ہو گیا ہوں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ اب تک میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنا مال خرچ کر چکا ہوں اب آئندہ اللہ کے راستہ میں اس سے دگنا انشاءاللہ خرچ کروں گا، اور اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنی جنگ کر چکا ہوں اب اللہ کے راستہ میں اس سے دگنی جنگ کروں گا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ پورے زور و شور سے جہاد میں شریک ہوتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے راستہ میں شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید نکاح کے بغیر ہی پہلے نکاح کی بنیاد پر ہی حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ کو ان کے نکاح میں باقی رکھا۔ واقعی نے اپنی سند سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ غزوہ حنین کے دن جب شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو سہیل بن عمر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوزن کا پہلے سے اندازہ نہ تھا، تو ان کو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بات نہیں ہے بلکہ فتح اور شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو کل ان کے حق میں اچھا نتیجہ آئے گا۔ سہیل نے کہا ارے کچھ دن پہلے تک تو تم ان کے بڑے مخالف تھے، اب ان کے بڑے حامی ہو گئے۔ حضرت اکرمہ نے کہا اے ابو یزید اللہ کی قسم ہم لوگ بالکل غلط راستہ پر محنت کرتے رہے، ہماری عقل بھی کوئی عقل تھی کہ ہم ایسے پتھروں کی عبادت کرتے رہے جو نہ نفع دے سکتے تھے نہ نقصان۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضرت اکرمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور ان کے آنے کی اسی خوشی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فوراً ان کی طرف لپکے، اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں تمہیں امن ہے۔ میں نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ کہہ تو رہا تھا لیکن شرم کے مارے میں نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا فرما دیں کہ میں نے آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تک جتنی دشمنی کی ہے، شرک کو غالب کرنے کی کوشش اور محنت کرنے میں نے جتنے سفر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اس اکرمہ نے آج تک جتنی میری دشمنی کی ہے اور آپ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنے سفر کیے ہیں ان سب کو معاف فرما دے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ جو کچھ جانتے ہیں اس میں سے بہترین بات مجھے بتائیں تاکہ میں بھی اسے جان لوں اور اس پر عمل کروں اور اللہ کے راستہ میں جہاد کروں۔ پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اللہ کے راستہ سے روکنے کے لیے جتنا مال خرچ کر چکا ہوں اب اس سے دگنا مال اللہ کے راستہ میں خرچ کروں گا، اور اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنی جنگ کر چکا ہوں اب اللہ کے راستے میں اس سے دگنی جنگ کروں گا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ پورے زور و شور سے جہاد میں شریک ہوتے رہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں غزوہ اجناد میں شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع والے سال ان کو حوازن سے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ تبالہ یمن میں تھے۔ جو کچھ پڑھا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح ہمارا موضوع ہے حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ السلام علیکم۔